بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت چاہے مر جائے لیکن ماہ شعبان میں کبھی غلطی سے بھی یہ کام مت کرے، ورنہ سارا رزق ڈوب جائے گا۔ کبھی بھی تمہارے پاس پیسہ نہیں رکے گا اگر یہ کام کرو گی۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان میں خدارہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ اگر عورت یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق، دولت اور برکت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس دولت آ جائے، ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کے گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس مبارک ماہ میں جتنا اس کا ادب و احترام کیا جائے، جتنی اس کی عزت کی جائے، آنے والا جو پورا سال ہوتا ہے، جو پورے 11 مہینے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے گزرتے ہیں۔ جو لوگ اس ماہ مبارک کو عزت نہیں دیتے، اس کا ادب نہیں کرتے، ان کے آنے والے مہینے بھی بڑی مشکل کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو گھر میں موجود خواتین کی کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، کچھ ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اگر وہ ماہ شعبان میں بھی ان کو نہیں چھوڑیں گی، اپنی ان عادتوں کو نہیں بدلیں گی، تو یقین کریں آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، آپ کے گھر میں بے برکتیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے رزق اٹھ جائے گا، آپ کے گھر میں اتنی نحوست پیدا ہوگی کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ایسی عادتیں بتاؤں گا، کچھ ایسے کام بتاؤں گا جو کم از کم ماہ شعبان میں خواتین کو نہیں کرنے چاہیے، خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، ورنہ آپ کا گھر بے برکتی میں ڈوب جائے گا۔ جو میری بہنیں ہیں، جو میری مائیں ہیں، ان کے شوہر، ان کے بھائی اگر کروڑ پتی ہیں تو وہ بھی روڑ پتی ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو میاں بیوی کو ماہ شعبان میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پورا سال ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی میں نکال دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے ہیں، تو اس ماہ شعبان میں کبھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہ ہوں۔ بیوی شوہر کے ساتھ ناراض نہ ہو اور شوہر بیوی کے ساتھ ناراض نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ خواتین جو ماہ شعبان کا بھی ادب و احترام نہیں کرتی، سارا دن ٹی وی پر بیٹھ کر گزار دیتی ہیں، سارا دن ڈرامے دیکھ کر گزار دیتی ہیں، سارا دن موبائل پر ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، موبائل کا استعمال کرتی ہیں، گانے سنتی ہیں، اس ماہ شعبان کا ادب و احترام نہیں کرتی۔ یقین کریں کہ وہ خواتین بھی غریبی کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، برائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عورت کے لیے پردہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی عورتیں جو شعبان کے مہینے میں بھی پردہ نہیں کرتی، کھلے بال چھوڑ کر گھومتی پھرتی ہیں، کھلے بال چھوڑ کر ایسا لباس پہن کر بازاروں میں جاتی ہیں کہ ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کو بھی شعبان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے لباس کو پردے میں رکھنا چاہیے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی سارے گھر کو برباد کر دے، سارے گھر سے رزق کو اٹھا کر لے جائے۔ جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کی اولاد ہے، وہ ماہ شعبان کے مہینے میں اپنے بچوں کو کبھی مت ڈانٹیں۔ جو عورتیں اپنے بچوں کو شعبان کے مہینے میں ڈانٹتی ہیں، ان کو پیٹتی ہیں، یقین کریں کہ یہ جو آپ کی عادت ہے، اگر آپ نے اس مہینے میں نہ چھوڑی، اس عادت سے آپ باز نہ آئیں، تو آپ کا اتنا نقصان ہوگا کہ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماہ شعبان کے مہینے میں گھر کی صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جن گھروں میں پورا مہینہ کوڑا پڑا رہتا ہے، وہ ماہ شعبان میں اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اور جتنا بھی کوڑا پڑا ہو اس کو فوراً باہر پھینک دیں۔ زیادہ دیر تک کوڑے کو گھر میں جمع کر کے مت رکھیں، ورنہ گھر میں اتنی غربت ہو جائے گی، ساری کی ساری برکت ہی اٹھ جائے گی۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو دوسری اس کے گھر میں آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ایک عورت کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو جو ساتھ والی ہمسائی ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ماہ شعبان کے مہینے میں کبھی بھی ایک دوسرے کی چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کی شکایتیں نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کیونکہ جو خواتین شعبان کے مہینے میں چغلی سے باز نہیں آتیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتیں، ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے سے باز نہیں آتیں، ان کے شوہر کنگال ہو سکتے ہیں۔ ان کے شوہر اگر کروڑ پتی ہیں تو وہ روڈ پر بھی آ سکتے ہیں، وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں، یعنی اس قدر گھر میں غربت پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ناظرین، ماہ شعبان کے مہینے میں جو خواتین رات کو دیر سے سوتی ہیں اور صبح دیر سے اٹھتی ہیں، یقین کریں کہ اس گھر میں بے برکتی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر گھر میں غربت آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورتوں کو چاہیے کہ خاص کر شعبان کا ادب و احترام کرتے ہوئے صبح جلدی اٹھ کے نماز ادا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو ساری رات جاگ کر رات کو 3-4 بجے سو کر صبح لیٹ اٹھتی ہیں تو اس گھر سے ساری کی ساری برکت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ عورت ہی برکت کا وہ ذریعہ ہے جس کی دعا سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اگر وہ ماہ شعبان میں بھی اپنی عادت نہیں چھوڑے گی تو اس کا گھر بے برکتی میں ڈوب جائے گا۔ ماہ شعبان میں جو عورتیں ہنس کر مسکرا کر غیر محرم سے باتیں کرتی ہیں وہ اپنی زندگی کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی آنے والی زندگی کو، آنے والے دنوں کو خوشی کی بجائے غموں میں ڈبو رہی ہوتی ہیں۔ میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام خواتین اس ماہ شعبان کا ادب و احترام رکھتے ہوئے غیر محرم سے کبھی بھی بات مت کریں اور نہ ہی اس کے نزدیک جائیں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اگر عورت اپنے پردے کا احترام نہ کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں درس ہی پردے کا دیتا ہے، اگر پردے کا احترام نہ کرے تو وہ عورت بھی برباد ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت فحاشی اس قدر عروج پر ہوگی کہ عورتیں جب لباس پہن کر باہر نکلیں گی تو وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہوں گی، تو ایسی عورتیں نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ کبھی کبھار دل پہ بہت غبار سا چھا جاتا ہے، غموں، اندیشوں، وہموں کا، اپنے فیصلوں کے غلط ہونے کا احساس دل کو کچلتا ہے، لیکن آپ کم دل اور غمگین نہ ہوں۔ بس یاد رکھیے، اگر آپ نے کوئی فیصلہ بس اللہ رب العزت کی خاطر کیا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کی ہی ہر مزاحمت کے باوجود اس پر ڈٹے رہے ہیں، کسی خوشی کو، کسی چاہ کو آپ نے اللہ رب العزت کے لیے چھوڑا ہے، تو آپ کا فیصلہ ذرا برابر بھی غلط نہیں تھا۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، وہ آپ کی خوشی، آپ کا سکون کئی گنا بڑھا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ بوجھ بڑھ جائے، رویا بھی نہ جائے تو کسی سے کہہ لیا کیجیے، کیونکہ تنہائی اور وحدانیت تو صرف خدا کو جچتی ہے، واحد تو بس اللہ ہے۔ نہ انسانوں میں ایک دوسرے کا احساس اسی لیے ہی تو رکھا گیا ہے، انہیں ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی سننے والا، سمجھنے والا، محسوس کرنے والا چاہیے ہوتا ہے، کسی کا کندھا درکار ہوتا ہے۔ کسی سے شیئر کر لیا کیجیے جو آپ کو جج نہ کرے، بس آپ کو سمجھے، دل پہ کسی بوجھ کو حاوی نہ رہنے دیجیے، کسی سے کہہ لیا کیجیے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ اور اگر آپ کو اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مخلص شخص نہ ملے جو آپ کی خاموشی کے پیچھے چھپی اذیت کو نہ سمجھ سکے، آپ کے دل کی وحشتوں اور بے چینیوں کو نہ سن سکے، تو پھر آپ چپکے سے اپنے رب کائنات سے راز و نیاز کر لیا کریں۔ بے شک وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کے منہ سے سننا پسند کرتا ہے تاکہ وہ اپنا سارا غم و غبار اس کے در پر چھوڑ آئے، پھر وہ آپ کے اس ٹوٹے بکھرے وجود کو محبت سے سمیٹ لے۔
بے شک وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب سب کہہ لیں تو پھر اپنے کانچ سے دل کو شفافیت سے سنوار کر بس مدھم سی مسکان لبوں پہ سجائیے، اس وقت کے منتظر رہیں جو آپ کا ہوگا۔ انسان کا نصیب اسے خود تلاش کر لیتا ہے، بس انتظار کیجیے، نہ محبت کا دامن چھوڑیے نہ اخلاص کا۔ ہم سب کو تو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ میری دعا ہے اور میری گزارش ہے کہ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تعالیٰ تجھ سے کتنی حیا کرتا ہے۔ دیکھیں تو اللہ سے بالکل بھی حیا نہیں کرتی۔ اللہ پاک اس ماہ شعبان کی برکت سے تمام عورتوں کو اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔